اب جو الیکشن ہوں گے پاکستان میں وہ پر فورس عوام کی مرضی، عوام کی رائے اور فیئر اینڈ فری جو پرنسپلز کے اوپر ہی ہوں گے. اس کے علاوہ اب کوئی راستہ بچا نہیں ہے ہمارے سیاستدانوں کے پاس. اور یہ جو موروثی سیاست ہے اس کا بھی مجھے ایک انجام اور آخر نظر آ رہی ہے. لیکن اب سر ایک اور کہانی بھی ہے، اور اس کہانی کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے. سر صبح کوئی اور بات کرتے ہیں، شام کو کوئی اور بات کرتے ہیں، اور رات ہوتے ہوتے کچھ اور بات ہو جاتی ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہی نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں، اب وہ کہتے ہیں سیاست اگر کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو الیکشن دوبارہ کروانے چاہیے. اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی ہم نوا جے یو آئی فے بھی ہو گئی ہے، وہ بھی اب الیکشن کی بات کر رہی ہے. تو آپ کے خیال میں ہمارے پاس اگلے دن کے پیسے نہیں ہیں ملک چلانے کے لیے، ہم اگلے الیکشن میں کیسے جائیں گے؟ تو ایسی ڈیمانڈز آخر پی ٹی آئی کر کیوں رہی ہے؟ دیکھیں، اس وقت بات یہ ہے کہ آپ کے پیسے جو رکے ہوئے ہیں یا پیسے جو نہیں ہیں یا پیسے جو کم ہیں، اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ جو آپ کے سارے دوست بھی کہہ رہے ہیں، چائنا بھی یہی کہہ رہا ہے، ایم ایف بھی یہی کہہ رہا ہے، یورپ بھی یہی کہہ رہا ہے، امریکہ بھی یہی کہہ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ملک کے اندر پولیٹیکل انریسٹ بنایا ہوا ہے اور پولیٹیکل کنفرنٹریشن کی وجہ سے نہ معیشت کنٹرول ہو پا رہی ہے اور نہ ہی آپ دہشت گردی کو کنٹرول کر پا رہے ہیں. اور اگر آپ ان دونوں چیزوں کو سنبھالنا چاہتے ہیں تو آپ پولیٹیکل ریکنسیلیشن کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. ناؤ اٹس این اوپن سیکرٹ فار ایوری بڈی. بالکل ٹھیک. اب جہاں تک سوال ہے پی ٹی آئی کا اس وقت جو سب سے بڑا ایج ہے یا ان کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس وقت ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، انہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پبلک انہیں جیل میں رکھیں تب بھی ان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، اور انہیں ان پہ مقدمے چلائیں تب بھی ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، سرکاری خرچ پہ سب کچھ ہو رہا ہے. لہٰذا ان کا جو اس وقت کی سچویشن ہے اور ملک کی سچویشن ہے وہ یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ جلد از جلد اس اسمبلی کو فارم 47 سے فارم 45 کی طرف لے آئیں تاکہ ملک کے اندر ایک ریکنسیلیشن کا پروسیس نہیں، شروع لیکن ہو سکے. درانی صاحب اور معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، اس طرح تو پورا سینیریو ہی پولیٹیکل چینج ہو جائے گا. اگر فارم 45 پہ چلے گئے تو پھر تو پارلیمنٹ میں نمبر گیم بھی بدل جائے گا اور بہت سی تصویریں اور شکلیں بھی بدل جائیں گی، اقتدار بھی بدل جائے گا. ایسا نہیں ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کو؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کتنی دفعہ بدلا ہے؟ 18 سے پہلے بھی بدلا، بعد میں بھی بدلا، پھر بدلا. یہ تو دیکھیں سیاست کا تو انگلینڈ میں بدل جاتا ہے، مطلب اور کس مطلب کتنے ممالک ہیں جہاں پارلیمنٹری جمہوریت ہوتی ہے وہاں یہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. اور برطانیہ میں ہر یہ دو تو تین سال اگر بعد حکومت چینج ہو جاتی ہے. ہاں بالکل ہاں بالکل ٹھیک کہہ اور رہی یہ آپ دیکھیں کہ وہاں کوئی شور نہیں مچاتا کہ جی یہاں کوئی وزیر اعظم اپنی مدت پوری، وزیر اعظم نے مدت پوری کرنی ہے جب تک پارلیمنٹری اکثریت رہے گی، نہیں ہے تو پھر کہاں سے مدت پوری کرائیں گے اس کو. اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں فارم 45 کی گورنمنٹ بنانے کے بعد فوری طور پہ آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے ذریعے عبوری حکومت کو ختم کر کے اور آئندہ انتخابات کے لیے ایک غیر مطلب ان اڈلٹریٹڈ قسم کا ایک الیکٹورل پروسیس انٹروڈیوس کرانا پڑے گا سب پارٹیوں کو مل کے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اگلے سال ایک میں جو ہے ہم ان تمام تبدیلیوں سے گزرنے کے بعد انشاءاللہ الیکشن کی طرف بڑھیں گے. اور اب جو الیکشن ہوں گے پاکستان میں وہ پر فورس عوام کی مرضی، عوام کی رائے اور فیئر اینڈ فری جو پرنسپلز کے اوپر ہی ہوں گے. اس کے علاوہ اب کوئی راستہ بچا نہیں ہے ہمارے سیاستدانوں کے پاس. اور یہ جو موروثی سیاست ہے اس کا بھی مجھے ایک انجام اور آخر نظر آ رہا ہے.